قال تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق اللہ العظیم۔ یہ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی سورہ مریم کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور دوسری جو سورہ ابراہیم کی آیات میں نے تلاوت کی، ان میں اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کی دو مثالیں بیان فرماتا ہے۔ ایمان کے لیے وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کا عنوان استعمال فرمایا ہے۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک بات، پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان فرمائی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، انتہائی قسم کی، اعلیٰ قسم کی پھلدار درخت کی، اصلها ثابت وفرعها في السماء، جن کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، گہرائی تک جا چکی ہیں، اور اس کی شاخیں اوپر کی طرف، آسمان کی طرف، اور تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنے پھل ہر مناسب موقع پر اپنا پھل دیتا ہے وہ درخت اللہ کے حکم سے۔ ظاہر ہے کہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پھل کے دینے میں وہ درخت خود مختار نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ جب اللہ چاہے تو وہ پھل دے گا، لہذا پھل دینے میں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید یہ لوگ نصیحت پکڑ لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور بری بات کی مثال کیا ہے، گندی بات کی مثال، کفر اور شرک کی بے بنیاد بات کی مثال کیا ہے۔ کشجرۃ خبیثۃ، ایک گندے درخت کی مثال، جس کی جڑیں نہ زمین میں پیوست ہوں اور نہ اس کا پھل اور نہ اس کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں، بلکہ اس کی جڑیں سرے سے زمین میں ہوں نہ۔ اجتثت من فوق الارض، اس کو زمین سے اکھاڑا گیا، وہ کسی اور درخت سے اپنا پھل اور اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، جس طرح آکاش بیل ہوتا ہے۔ آکاش بیل بعض درختوں کے اوپر، جس کو ہم پشتو میں میچا کہتے ہیں، ایک خاص قسم کا بوٹا ہوتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی، وہ جس درخت کے اوپر چڑھا ہوتا ہے اسی سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ تو کفر اور شرک کے لیے زمین کے اندر کوئی جڑ نہیں ہے، یہ کبھی ایک جگہ سے اور کبھی دوسری جگہ سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، جبکہ ایمان کی جڑیں اس زمین کے اندر پیوست ہیں۔ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا انقلاب، کوئی ایسی کوشش اور جدوجہد جو اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کی جاتی ہے، وہ وقتی طور پر تو لوگوں کو کامیاب نظر آتی ہوگی، حقیقت میں وہ پائیدار نہیں ہوتی۔
اسلام کے خلاف پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں جتنی کوششیں ہوئی، جتنی بغاوتیں ہوئی، جتنی سازشیں ہوئی، جتنے حملے ہوئے، اور ایسے بڑے بڑے حملے ہوئے تاتاریوں جیسے حملے کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی چیز نہیں ڈر سکتی تھی، لیکن اسلام پھر بھی زندہ ہے۔ اس پہلے والے آدم علیہ السلام، پہلے والے انسان سے لے کر آج تک دنیا میں پتہ نہیں کتنے نظریات آئے اور چلے گئے، زمین نے ان کو جگہ نہیں دی اپنے اندر۔ وقتی طور پر وہ رہے، وقتی طور پر تو وہ بوٹا، وہ پودا بھی رہتا ہے جس کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی، وہ مستقل چیز نہیں ہوتی۔ تو کتنے انقلابات آئے اور کتنے نظریات بنے اور کتنے نظریات رخصت ہوئے، اگر کتابوں میں ان کا ذکر نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایسے نظریات بھی دنیا میں رہے، اور ایسے نظریات کو ماننے والے بھی دنیا میں کبھی تھے۔ لیکن اسلام ایک ایسا عقیدہ ہے، اللہ کی بندگی، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جڑیں ابتدا سے لے کر قیامت تک رہیں گی، اس کو زمین سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کی جڑیں کوئی کھوکھلی نہیں کر سکتا، اس کے اثرات کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے نام لیوا ہوں گے، توڑے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دنیا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں وہ پہلی والی بات کی طرف آتا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایمان اور عمل صالح، یہ دو بڑی بنیادی باتیں ہیں، اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نسلی تعلق کے طور پر یا ایک نسلی تعلق کی حد سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے، اور میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جن کا علم ان کو ایمان پہ مطمئن نہیں کرتا، وہ جو چیز سمجھتے ہیں، وہ جو چیز سیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ چیزیں تو ایمان کی طرف لے جانے کی بجائے بھی ایمانی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارا خاندان، ہماری نسل، ہماری روایات اسلام کی ہے تو میں اسلام کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات تو ہے۔ خصوصاً اس دور کے اندر جو مغربی تہذیب ہے، اس کے جو اثرات ہیں، یہ اپنے گھر کی بات ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، شرمانے والی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو باہر سے ایمان کی غذا نہیں ملتی، اگر اسی تہذیب پر اکتفا کیا جائے اور اسی تعلیم پر اکتفا کیا جائے تو یہ تعلیم تو خدا سے بیگانہ کرنے والی ہے، خدا سے بیزار کرنے والی ہے۔ پھر وہ لوگ ویسے ایمان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، لیکن صرف اس بنیاد پر جڑے رہتے ہیں کہ چلو یہ بھی ایک بات تو ہے۔ وہ جو برٹرن رسل ہے، جو مغربی تہذیب والے اس کو بہت بڑا فلسفے کا بابا سمجھتے ہیں، اس نے کتاب لکھی ہے کہ میں کیوں عیسائی نہیں ہوں، میں عیسائی کیوں نہیں رہا۔ اس نے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے جو حقیقت میں چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ وہ ہم مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ موجودہ دور میں علم اور عمل کے حوالے سے تمہارا کردار کیا ہے؟ یہ سوال وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ہماری تہذیب اور ہماری تعلیم اور ہمارے نظریات نے ان لوگوں کو فکری اور شعوری طور پر ایمان سے بیگانہ کر دیا ہے۔ ایمان لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے؟ اگر ایمان آپ کے شعور کے مرکز کو متاثر نہ کرے، اگر ایمان آپ کے دل و دماغ اور علم اس کا رہنما نہ بنے تو ایسا ایمان تو کسی کام کا نہیں۔ اور پھر یہ ذہنی فکری بات ہے، جو عملی بات ہے وہ عمل الصالحات میں ہے کہ وہ ایمان جو آپ کو کردار میں دوسروں سے ممتاز نہ کر دے،
آپ نے عمل صالح کو کیا سمجھا ہے؟ آپ ایک عام مسلمان سے بات پوچھے کہ عمل صالح کیا ہے، بتا عمل صالح لمبے لمبے سجدے ہیں، داڑھی رکھنا ہے، عمل صالح حج پہ جانا ہے، عمل صالح عمرے پہ جانا ہے، تسبیح ہاتھ میں لے کر سبحان اللہ الحمدللہ، یہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کردار کا نام ہے، کردار کا نام ہے، ایک ایسی خودی اور ایک ایسی پہچان کا نام ہے جس کی بنیاد ایمان ہو۔ وہ ایمان جو آپ کو ایسے کردار پہ آمادہ کر دے جو ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی والا کردار ہو اور دوسری طرف وہ انسانوں کی زندگی کی تعمیر والا کردار ہو۔ اور جب آپ ایمان کے معاملے میں کمزوری دکھائیں گے اور ایمان کو اپنے دل و دماغ پر، میں شاگردوں کو بار بار یہ بات کہہ دیتا ہوں، سادہ سی بات میں کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جب تک تم قرآن اور سنت کی بات کو اپنے دماغ پر سوار نہ کر دو، یہ نہ سمجھو کہ میں مثالی مومن ہوں۔ کوئی فکر، کوئی چیز کبھی انسان کے دماغ پر بالکل سوار ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس کے دماغ میں تو بس یہی ایک بات ہے، وہ تو دوسری بات کو سر سے سنتا ہی نہیں۔ کسی کے دماغ پر کوئی شخصیت سوار ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے وہ شخصیت جہنم میں جائے میں جہنم میں جاؤں، سوار ہوتی ہے وہ شخصیت۔ کوئی نظریہ، کوئی فکر دماغ میں سوار ہو جاتی ہے۔ ایمان کی بات جب تک آپ کے دماغ پر سوار نہ ہو، یہ سارا الفاظ میں بات کر، پہلے میں نے وہ دوسرے الفاظ میں بات کی کہ جب تک آپ کے دل و دماغ کے شعوری مرکز کو وہ قبضہ نہ کر دے، ایمان، آپ اپنے دل و دماغ اور شعور کے مرکز کو ایمان کے قبضے میں نہ لیں اور اپنے دل و دماغ پر ایمان کو سوار نہ کر دے، قرآن و سنت کو سوار نہ کر دے، یہ صرف خام خیالی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہی ایمان ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا یہ ایمان لانے والوں میں اکثریت مشرکوں کی ہے۔ ایمان لانے والوں میں یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں اکثریت مشرکوں کی ہے۔ انہوں نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے ایمان کو صرف اقرار سمجھا ہے۔ ایمان صرف اقرار نہیں، وہ تو آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ بار بار کہتے ہیں، وہ چیخیں مارتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، آمنا باللہ والیوم الآخر، اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن گواہی کرتا ہے کہ وہ ہم بمؤمنون، ایمان والے نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس کا لازمی تقاضا ہے، جب بھی ایمان کی بات آتی ہے ساتھ عمل صالح کی بات آتی ہے، وہ عمل صالح کیا چیز ہے؟ وہ عمل صالح کردار ہے، وہ کردار ہے۔ جھوٹ بولنے کا موقع آ جاتا ہے، آپ جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں جبکہ اس میں نقصان ہو، جبکہ اس میں نقصان، کسی کی حق ادا کرنے کا موقع آتا ہے تو آپ حق کو ادا کر دیں جبکہ ادا کرنے میں آپ کا بڑا نقصان ہو۔ کل ایک یونیورسٹی میں گیا تھا جہاں وہاں میں نے اخلاقیات کے موضوع پر وہاں کے جوانوں کو، تو جوان پوچھ رہے تھے یہ جی عجیب بات ہے، جب ہم اس طرح آپ جو باتیں کرتے ہیں اسی پر جب عمل کریں گے تو ہمارے گھر میں بھی ہماری جگہ نہیں ہوگی، باہر بھی ہماری جگہ نہیں ہوگی، ہم تو وہ اچھوت بن جائیں گے، ہماری تو جگہ نہیں رہے۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہوا کے رخ پہ دوڑنا جانتے ہیں، ہوا کے رخ کے خلاف نہیں دوڑنا جانتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کام کو چھوڑ دے کر وہ کوا نہ بنے، جس کے ہمارے یہاں پشتوں میں مشہور ہے، کوا ایک راستے پہ جا رہا تھا، پرواز کر رہا تھا، اتنے میں آندھی آ گئی تو اس کا رخ موڑ لیا، دوسری طرف کر دیا، تو اس نے اپنے آپ سے دل میں کہا کہ میرا اس طرف بھی کام ہے، اس طرف بھی میرا کام ہے۔ جس کا ہر طرف کام ہو وہ اسلام کے کام کا نہیں ہے۔ واقعی آپ اپنے جو گندگی کا ماحول ہے اور آپ کے پاس خوشبو ہے اور آپ خود بھی اس خوشبو کی بو محسوس نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشبو نہیں ہے۔ اگر اندھیرا چھایا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں میرے پاس چراغ ہے
اور آپ کا چراغ آپ کو بھی راستہ نہ دکھائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چراغ نہیں ہے نا. آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کو چراغ کہتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کو روشنی کہتے ہیں. اگر آپ ظلمت کے ماحول میں, بدبو کے ماحول میں, برائی کے ماحول میں آپ بالکل انجانے نہیں ہیں, آپ عجیب و غریب نہیں لگتے, آپ انجان نہیں لگتے, آپ انہی کی طرح ایک آدمی لگتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی اندھیرے میں, آپ خود بھی جہالت میں ہیں. تو یہ کیسا عمل صالح ہے؟ یہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح کردار کا نام ہے. کردار, لوگ کردار کو پیش کرنے کا لفظ کہتے ہیں. میں پیش کرنے کا لفظ نہیں کہوں گا, میں نے بہت سوچا کردار پیش کرنا کیا ہوتا ہے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہوں, بس صاحب کردار ہونا چاہیے. لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں, لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو کردار والے ہوں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے گا. سیجعل, سین کا مطلب ہے کہ آئندہ, آئندہ ایسا ہوگا. اس طرح نہیں کہ آپ نے ابھی کوئی چیز پیش کر دی اور ابھی تمہارا انتظار ہے, ابھی مسلح اڑے گا اور میرے اوپر وحی آئے گی, ایسا نہیں ہوگا. سیجعل, اس میں کچھ وقت لگے گا. اللہ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. دیکھیں مکہ معظمہ میں یہ بات کی گئی تھی, حالانکہ مکہ معظمہ میں لوگوں کو جوتے پڑ رہے تھے, قتل کیے جاتے تھے, گھروں سے نکالے جاتے تھے. لیکن ایک وقت پھر آیا مدینہ منورہ میں, اور پھر ایک وقت آیا کہ صرف مدینہ بھی نہیں تھا, روم اور ایران والوں نے بھی دیکھا کہ واقعی یہ لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں, ان کو اپنا اختیار دے دیا جائے, ان کو حق ہے کہ وہ تمہارے گردنوں پر بیٹھ کر حکومت کریں. تو ہم نہیں سمجھتے. اور پھر جو قرآن کی دوسری آیت میں نے بتا دی ہے اس کو ذرا پڑھیں. مثل کلمۃ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی مثال ہے. وہ پاکیزہ درخت کیسے ہے؟ بس صرف درخت ہے, نہ اس کی جڑیں ہیں, اور صرف تنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ درخت تھا. نہیں جی, اس کی شاخیں ہیں, اس کی شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہیں, وہ سایہ بھی دیتا ہے, وہ آنکھوں کو بھی بھلا لگتا ہے. اس کے سائے میں آ کر بیٹھ کر لوگ سستاتے بھی ہیں, لوگ آرام بھی کرتے ہیں. پھر وہ پھل بھی دیتا ہے, اور ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پھل دے دے اور پھل بھی کڑوا کسیلا پھل نہیں. تو مومن کا کردار وہ ہو, اس کی آنکھیں, اس کی زبان, اس کا عمل, اس کی فکر, اس کا دماغ, اس کا علم, اس کا عمل, اس کا اٹھنا بیٹھنا, یہ پھلدار درخت کی طرح ہے. اور ہر موقع پر جب بھی کسی بات کا موقع ہو, موقع کے مطابق وہ پھل دیتا ہے. جب بھی پھل دینے کا موقع ہوتا ہے اس پر پھل لگے ہوتے ہیں. جب سچ بولنے کا وقت ہو تو وہ سچ بولتا ہے, جب ڈٹ جانے پر اور استقامت دکھانے کا وقت ہو تو استقامت دکھاتا ہے, جب قربانی کا وقت ہو تو قربانی دیتا ہے, جب سچ کا ساتھ دینے کا وقت ہو تو سچ کا ساتھ دیتا ہے, اور جب اپنی جان پر بن آتی ہے تو اب جان بھی ہتھیلی میں رکھ دیتا ہے. اور یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ عمل صالح والا نہیں ہے. اور عمل صالح والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درخت کی جڑیں بھی نہیں ہیں, اور جڑیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ.